बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज हुसैन लोन है। मैं फ़ाकी मौसब सेक्रेटेरिएट रीजनल ऑफिस बहावलपुर का रीजनल हेड हूँ यहाँ पे बहावलपुर में। मैं नाज़रीन को अपने इदारे का तारुफ़ करवाना चाहता हूँ, इसके मकासद पे रोशनी डालना चाहता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, जिन लोगों तक मेरी रसाई होती है इस की वसातत से, वो लोग रुजू करें हमारे इदारे तक। बेसिकली जो फ़ाकी मौसब का इदारा है, इसका क़याम इस्लामाबाद में 1983 में अमल में आया था और इसका मकसद ये था कि पब्लिक की जो शिकायत हैं वफाकी हुकूमत के इदारों के ख़िलाफ़ उनको सुना जाए, उन पे उनको उनको रफ़ा किया जाए और जो भी मामलात होते हैं जिसको हम अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मैल एडमिनिस्ट्रेशन, कि उनकी जो बद इंतज़ामी है इन इदारों की, उनके नतीजे में अवाम के लिए जो मुश्किलात पैदा होती हैं उनको रफ़ा किया जाए। तो फ़ाकी मौसब का जो रीजनल ऑफिस है भावलपुर का, इसमें मुझे यहाँ पे आए हुए अभी 2 माह हुए हैं। मैं 8 अगस्त को मैं ज्वाइन किया था, 2 माह से ज़्यादा हो गए, 2.5 माह हो गए। और ऑफिस भी फ़ाकी मौसब के दीगर ऑफिसेज़ की तरह बाकी जो रीजनल ऑफिसेज़ हैं और हमारा जो हेड ऑफिस है उसकी तरह वफाकी इदारों के ख़िलाफ़ उनकी शिकायत को सुनता है और कोशिश ये की जाती है कि उनको कम से कम वक्त में उन पे का फ़ैसला किया जाए और उस पे अमल दरामद करवाया जाए। अब आवाम के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत के वो कौन-कौन से इदारे हैं जिनके ख़िलाफ़ वो शिकायतें लेके आ सकते हैं हमारे पास। बुनियादी तौर पे जो ज़्यादा कंप्लेंट्स मैं उसके हवाले से पहले ज़िक्र करूँगा कि जो ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास जिन इदारों की आती हैं, वो उनमें है हमारा मैप्को है। बहावलपुर के हवाले से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स उसकी होती हैं। इसके अलावा बैतुल माल के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें आती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में जो अगर कोई बदइंतज़ामी हो तो उसके हवाले से शिकायत हमारे पास आती हैं। गैस के सुई गैस के हवाले से भी आती हैं। FIA है, उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स हम लेते हैं। रेलवे है, डाकखाना है, नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है और PIA है, इसके अलावा नादरा है। तो ये जो बड़े-बड़े महकमे हैं जो कि आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इदारे हैं जैसे आपकी फेडरल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर आपकी कोई बराह रास्त या बिलवास्ता कोई शिकायत हो तो वो भी हम लेते हैं। जैसे फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री है, आपकी कॉमर्स की मिनिस्ट्री है या उसके ज़ैली इदारे हैं, या इसी तरीके से वज़ारत दाखिला है और उसके ज़ैली इदारे हैं, तो उन सब की कंप्लेंट्स हम लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसके अंदर हमारे जितने भी केसेस हम लेते हैं, जो कंप्लेंट्स लेते हैं, उनमें हमारे इदारे ने हमारे लिए एक टाइम लाइन रखी हुई है। हमारी कोशिश होती है कि 60 दिन के अंदर-अंदर उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। बहुत स्पीडी इसमें हम काम करते हैं, एजेंसी से रिपोर्ट तलब करते हैं और अगर एक रिपोर्ट से हमारी तसल्ली ना हो तो हम दूसरी रिपोर्ट भी तलब करते हैं। लेकिन हमारा एक हमारे लिए ये बाइंडिंग है हमारे ऑफिसर्स के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए, कि वो इसको 60 दिन के अंदर-अंदर इसको मुकम्मल करें। इसके अलावा एक तो ये चीज़ होगी। इसमें हमारे पास बहुत सारे ज़रिए हैं जिनके ज़रिए आवाम हम तक पहुंच सकती है। एक तो ज़रिया ये है कि वो बाई पोस्ट अपनी एप्लीकेशन दे दें हमें, वो भी ठीक है। खुद आके भी यहाँ पे हमारे दफ्तर में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अगर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो दरख्वास्त खुद से नहीं लिख सकते तो हम उनकी मदद करते हैं, हम उनको दरख्वास्त भी यहाँ पे बना के देते हैं। इसके अलावा वेबसाइट है हमारी, वेबसाइट के ऊपर भी ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। मोबाइल ऐप है हमारी, उसके ऊपर भी दरख्वास्त दे सकते हैं और ये सब चीज़ें, इसके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल उनको आखिरी स्टेप तक कोई उनको कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ती।
اس کے علاوہ میں جو ایک دو چیزیں ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارا مؤسس آفس جو ہے، ہیڈ آفس ہے، ہمارے جو مؤسس صاحب ہیں اعجاز احمد قریشی صاحب، تو وہ اس بارے میں بہت کنسرن ہیں کہ پبلک کو میکسیمم ان کو جو ہے ریلیف ملے اور میکسیمم ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی درخواستیں بھی جمع کروا سکیں اور ان پہ درخواستوں پہ عمل درآمد بھی ہو اور کم سے کم ان کو اس کے میں تردد ان کو ہو. تو اس میں ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے OCR کا. OCR پروگرام میں ہمارے جو آفیسرز ہیں، جو ہمارے انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، وہ خود جا کے ڈور سٹیپ کے اوپر لوگوں سے درخواستیں لیتے ہیں. جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں، جیسے رحیم یار خان ہے، چشتیاں ہیں، اور اس طرح کے جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں جن کے لیے یہاں پہ آنا خود سے مشکل ہے درخواست گزاروں کے لیے، ان کے پاس وہ خود جاتے ہیں. مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ ان سے کمپلینٹس ریسیو کرتے ہیں اور وہیں پہ ایجنسی کے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں. اس کے علاوہ کھلی کچہریاں بھی ہوتی ہیں ہمارے آفیسر وہ جاتے ہیں، کھلی کچہریاں لگاتے ہیں اور وہیں پہ ان کے فیصلے کرتے ہیں. اور ابھی ہم نے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. جب میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارے جو ہے کہ ہم پبلک جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے خلاف کمپلینٹس لیتے ہیں، تو ایک ہمارے یہاں برین اسٹارمنگ ہوتی رہتی ہے ہیڈ آفس میں. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم ان کو مزید ریلیف بھی دے سکتے ہیں اپنے ایکٹ کے اندر، اپنے رولز کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ چیز کنسیو کی گئی کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا. مثال کے طور پہ وفاقی مؤسسے کے بننے کے بعد بہت سارے دوسرے مؤسسے بھی بن گئے، ٹیکس کے مؤسسے بن گئے، انشورنس کے مؤسسے، بینکنگ مؤسسے بن گئے، پروونشل لیول کے اوپر مؤسسے بن گئے، جو کہ بہت سارے ایریاز میں لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے نان فارمل کہہ لیں اور یا جو غیر جن کا تعلق براہ راست ان کسی بھی ایجنسی سے نہیں بنتا، جہاں پہ لوگوں کی کمپلینٹس ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے جسے کہتے ہیں IRD. اس میں ہم لوگوں کے باہمی جھگڑے بھی ان کو بھی نپٹاتے ہیں. ان کے ایسے اداروں کے خلاف جھگڑے جو کہ جو میں نے آپ کو بتایا ان متصبین کے دائرہ کار میں نہیں آتے، ان کو بھی بلا کے ہم ان کو یہاں پہ طے کرتے ہیں. اور یہ ہمارا پروگرام بھی بہت زیادہ مقبولیت اختیار کر رہا ہے. لوگوں کے سالوں کے جو پرانے جو مسائل ہیں وہ اس فورم سے، ہمارے وفاقی مؤسسے کے فورم سے یہ حل ہو رہے ہیں اور اس میں لوگوں کو ریلیف بھی بہت زیادہ مل رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں جو آفیسرز ہیں، ایک تو میں ہوں یہاں پہ ریجنل ہیڈ. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ شکیل احمد صاحب ہیں، وہ سینئر ہیں ہمارے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں. اور اس کے بعد باسط عزیز صاحب ہیں، وہ ہمارے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں. وہ ہمارے کمشنر IRD بھی ہیں. یا IRD کا میں نے ذکر کیا، جو غیر رسمی جو ہے طریقہ کار اس کا مصالحت کروانے کا یا جھگڑے نپٹانے کا یا مسائل حل کرنے کا، یہ وہ اس کو وہ دیکھتے ہیں. اب تھوڑا سا میں آؤں گا اپنی کارکردگی کی طرف. اس سال میں ہم نے ابھی تک ہم جو ہیں تقریباً 7,431 درخواستیں ہم لے چکے ہوئے ہیں، اور جس سے ابھی اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور امید ہے کہ یہ میرے خیال میں شاید بائی دا اینڈ آف دا ایئر 10,000 کمپلینٹس ہمارے پاس آ جائیں گی اس سال میں. اور اس میں ہم نے تقریباً 8,440 جو ہے نا کمپلینٹس، ان کو ہم فیصلہ کر کے ان کو فارغ کر چکے ہیں. اس میں 8,440 اس لیے ہیں کہ اس میں کچھ پچھلے سال کی بھی کمپلینٹس تھیں، وہ بھی آ گئیں، وہ ہمارے ٹوٹل نمبر سے پھر اس لیے یہ نمبر ایکسیڈ کر جاتا ہے. اب اس میں جو وہی ہے کہ اس میں جو میجورٹی آف دا کمپلینٹس ہیں وہ ہیں اس کی میکرو کی. زیادہ تر شکایات لوگوں کی ان کی بلنگ سسٹم کے حوالے سے ہے. اکثر لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ ان کے میٹر خراب ہو جاتے ہیں، پھر ان کی ٹائم کے اوپر ان کی وہ درستگی نہیں ہوتی، لائنز کا بھی کہیں کہیں ایشو آ جاتا ہے، ٹرانسفارمر کا بھی ایشو آ جاتا ہے. زیادہ تر کمپلینٹس بلنگ کے حوالے سے لوگوں کو شکایات یہ ہوتی ہیں کہ ان کی جو بلنگ ہے وہ درست نہیں ہوئی ہے اور ان سے اوور چارجنگ کی گئی ہے. تو یہ معاملات ہم لیتے ہیں ان کے. اس کے علاوہ نادرا ہے، بسپ کے بھی بہت سارے کمپلینٹس آتے ہیں ہمارے پاس. جو ہمارا جو بلو پاورٹی لائن کا جو طبقہ ہے اس کے لیے ہے بسپ، تو ان کو شکایت ہوتی ہے کہ شاید ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، اور اس کے اندر ان کی جو شکایت ہوتی ہے وہ ہم وہاں پہ جائزہ لے کے تو اس کو بھی ہم رفع کرتے ہیں.
یہ مختصر سا ہے، ایک تعارف ہے، اور پبلک سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ بالکل بولڈ ہو کے بغیر کسی خوف و خطر کے تشریف لائیں، اور یہاں پہ آپ کی جو کمپلینٹ ہے وہ پراپرلی سنی جاتی ہے، اور اس کو متعلقہ ایجنسی کے آفیسر کو بلایا جاتا ہے، اس سے جواب طلب کیا جاتا ہے اور اس کو رفع کیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔